الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ یونس کا اختتام کریں گے، جو کہ مکی صورتوں میں 10ویں صورت ہے قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ 11واں پارہ بھی آلموسٹ فنیشنگ پر ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک اور صورت ہے سورہ ہود، اسی کے ضمن میں ہم لوگ 12ویں پارے کا بھی انشاءاللہ آغاز کر لیں گے، اور یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ ہوپ فلی رمضان سے پہلے مکمل ہو جائے گا، کہ 30 پارے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ مکمل ہو جائیں، تاکہ رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں میں قرآن مجید پڑھ کر ہم لوگ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کے بعد اب جو 2 رکوع رہ گئے ہیں، 10واں اور 11واں، یہ کنکلوڈنگ رکوع ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے مشرکین کے بارے میں، اس کی کیا حکمت ہے، کیا اس کی ایک غرض و غارت ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اہم اوصاف کن معنوں میں اجاگر ہو کے ان منافقین کو سمجھائے گئے، اور اسی لحاظ سے قوم یونس کا جو واقعہ آئے گا وہ بھی اسی رکوع میں انشاءاللہ آ جائے گا، اور فائنل اختتام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے تمام امت مسلمہ کو یہ خطاب دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی دعوت جو ہے اس کو پھیلانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسی دعوت کے ساتھ چمٹ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے، اور اب ہم لوگ انشاءاللہ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ الصِّدْقِ، اور ہم نے اس کے بعد، یعنی اس کے بعد سے مراد فرعون کو جو غرق کرا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد بنی اسرائیل کو مبوّأ الصِّدْقِ، بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، کیونکہ فرعون جب غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ ریڈ سی کو کراس کر کے نکل گئے، اور جب ریڈ سی کو کراس کر کے نکلے ہیں سینائن پیننسولا کو، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک رہنے کا اچھا وعدہ کیا ہوا تھا فلسطین کا، بشرط یہ کہ لوگ اس میں جنگ کرتے، جنگ سے مراد جہاد کرتے، اس قوم کو وہاں سے نکالتے اور وہاں آباد ہوتے، جو کہ ان کا ابتدائی مسکن تھا، یہیں سے وہ قوم نکالی گئی تھی، اور یہیں پہ ہی اس کو دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا ایک علم ان کے پاس عطا کر دیا تھا کہ ہم تمہیں بہت اچھا ٹھکانہ دینے کو، رہنے کو دے رہے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں اور بابرکت چیزیں اور پاک صاف چیزیں، نفیس چیزیں، اور رزقناہم من الطیبات، کھانے کو بھی ہم نے بڑی پاکیزہ چیزیں دیں اس کو، ان ساری قوم کو۔ فما اختلفوا حتی جاءہم العلم،
تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس واضح علم آ پہنچا، یعنی وہی واضح علم تورات کی کتاب میں، تختیوں کی لکھی ہوئی کتاب میں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ وہی قوم ہے جو کہ ابتدائی دور پر تو ایمان لائی تھی۔ یہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ سارے اہل ایمان وہ وہی جادوگر تھے نا، جنہوں نے مقابلہ کیا تھا حضرت موسیٰ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی کو دیکھ کر علم لے کر آ گئے، ایمان لے کر آ گئے واضح علم کو پہچاننے کے بعد۔ تو یہیں پہ ہی اس کو ہائی لائٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جہل کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جو اختلاف تو کیا، لیکن اختلاف تب تک نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس احکام کا علم پہنچ گیا۔ حتی جاءہم العلم، علم آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ ایمان لے آئے۔ اور یہ ایسی قوم ہے جو کہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ گمراہ ہوئی ہے، کیونکہ اس کا واقعہ آپ لوگ کو آگے سورہ طٰہٰ اور سورہ بنی اسرائیل میں نظر آئے گا کہ وہ کیا ایسی کیفیات تھیں کہ یہی قوم جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی رسول گزرے، اور اس قوم نے کم و بیش 10 سے 12 بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھی ہیں، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً یہ آپ کا رب جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ اختلاف کرنے والوں کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اختلاف تھا ان کا؟ کہ یہ جو تورات کی کتابیں ہیں، یہ جو تختیاں ہیں، یہ لکھی ہوئی کتاب میں تو ہے نہیں، یہ تو تختیوں کی صورت میں، تو یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ ایک اختلاف۔ پھر اسی طریقے سے ہفتے کا ایک معاملہ ان کی قوم پر گزرا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے ایسا دن رکھا ہوا تھا کہ آج کوئی ساز و سامان نہیں خریدنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، نہ اپنے کاروبار اور مسندوں کو چمکانا ہے، عیش و عشرت اور دولت کی طرف بھاگنا ہے، بلکہ اللہ نے یہ جو تورات دی ہے اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ لیکن قوم موسیٰ نے اس کا بھی انکار کیا، اس ہفتے کے دن میں بھی اختلاف کیا۔ تو یہ جتنے پے در پہ اختلافات تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ روز قیامت، ان ربک یقضی بینہم، اللہ تعالیٰ آپ کا جو رب ہے ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، ان باتوں میں فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، اب دیکھیں یہ جو ایک آیت ہے، یہ آیت بظاہر تو آپ لوگ کو خطاب حضور سے نظر آئے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں یوں سمجھیے کہ حقیقتاً خطاب اہل مکہ سے ہے، اہل مکہ سے، کیونکہ یہاں پہ تو یہ جو لفظی ترجمہ ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، اگر بالفرض آپ کو اس کتاب کی طرف سے کوئی شک ہو، شبہ ہو، جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، تو یہ بظاہر تو خطاب حضور سے ہو رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی امکان گزرتا ہی نہیں ہے کہ حضور کو معاذ اللہ کوئی شک ہو اس کتاب اللہ کا من جانب اللہ کی طرف سے ہونا، بالکل شک نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی سے اتنی نفرت ہو جائے، فرض کریں کسی ایک شخص کو دوسرے سے نفرت ہو جائے، تو براہ راست خطاب کرنا بھی وہ گوارا نہیں سمجھتا، بلکہ ان کو کسی کے ذریعے سے، کسی کو آڑ میں لے کر سمجھایا جاتی ہے بات۔ تو اصل میں تو خطاب یہاں پہ حضور سے ہی ہے، لیکن اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرکین کی طرف ہے، بات کہی جا رہی ہے مشرکین عرب کو بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بات کیا ہے؟ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، پھر اگر بالفرض ہے مشرکوں تم کو اس کتاب میں کوئی شک ہے، مما انزلنا الیک، جو ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازل فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو جاؤ ان سے پوچھ کر دیکھ لو جن کو ہم نے کتابیں تم سے پہلے بھی دی تھیں، تورات والوں کو دیکھ لو ان کا کیا حشر ہوا ہے، انجیل والوں کو دیکھ لو، بائبل اسی طریقے سے ان کا کیا حشر ہوا ہے، ان سارے یہود عیسائیوں کا کیا حشر کیا ہم نے ان کی قوموں کا، ان سے پوچھو نا پھر۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے حقدار تھے، جنہوں نے اس کتاب کے حق کو نہیں سمجھا اور اگنور کرا، تو جا کے دیکھ لو کیا حشر ہوا ہے ان کا۔ اور آج یہی حشر ہماری نظروں کے سامنے امت مسلمہ کا ہو چکا ہے، امت مسلمہ کا ہو چکا ہے، کہ یہی امت ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا، کہ اس نے بھی یہ کتاب سے رشتہ جو ہے، روحانی رشتہ اور قلبی رشتہ اور ذہنی رشتہ جو ہونا چاہیے قرآن مجید سے، اب وہ نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کو ذریعہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جا کے پوچھ لو ان لوگوں کا حال کیا ہوا جنہوں نے ہماری
کتابوں کے حق میں تھے، مطلب کتابوں کو پڑھتے تھے تم سے پہلے، پوچھو جا کے ان سے جو تم سے پہلے گزر چکے. لقد جاءک الحق من ربک، بے شک ان کے پاس بھی آپ کے رب کی طرف سے حق یعنی سچی بات آ گئی تھی. تورات، زبور، انجیل، ان ساری چیزوں میں بھی اللہ کی طرف سے حق ہی تھا، نور ہی تھا. فیہ ھدی و نور، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ مائدہ میں کیا بولا؟ ان کتابوں میں بھی ہدایت تھی، نور بھی تھا. تو ان کتابوں میں بلا شبہ اللہ کی طرف سے حق ہی تھا. فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یعنی یہ حضور سے خطاب نہیں ہو رہا، ایک طریقے سے مشرکین کو خطاب کیا جا رہا ہے بواسطہ محمد، اور ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم جو اتنا شک کر رہے ہو اور ہمارے نبی پہ شک کر رہے ہو کہ انہوں نے کوئی کتاب خود گھڑ کے لکھ لی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی اس دنیا میں رہتا ہوا شخص اس کتاب کو خود نہیں گھڑ سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے علم و قدرت کی وجہ سے آئے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ شک کرنے والوں سے بڑھ کر ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اس کتاب اللہ کی آیات کو جھٹلائے. بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کو جھٹلائے. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ ہو جائیں گے آپ تباہ اور برباد ہونے والوں میں، معاذ اللہ. یہ بات سمجھانے کے اسٹائل میں کہ کوئی بھی شخص اس کتاب سے رشتہ ہٹائے گا، اس کتاب کی آیات کو جھٹلائے گا اور اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی فرصت اور اپنی دانش مندی اور اپنی چودراہٹ اور اپنی مسندوں کو پیش نظر رکھے گا اور ہماری کتاب کو پس پشت ڈالے گا، تو حال تو یہی ہے، فتکون من الخاسرین، تباہ ہو جاتا ہے پھر انسان. جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے الگ ہوا ہے اس کا مقدر بنی ہے ذلت اور خواری اور رسوائی. یہ تو پوری دنیا اس پر گواہ ہے، چاہے وہ قومیت کے لیول پہ ہو، چاہے وہ انڈیویجول کے لیول پہ ہو. جو شخص قرآن مجید سے اللہ کی ہدایت سے دور ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور خوار ضرور کرائے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لا یؤمنون، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. جو قانون خداوندی کے قانون میں ضد میں آ گئے ہیں، جو ہٹ دھرمی میں آ گئے ہیں، جو زدم زدہ میں آ گئے ہیں، ان کے لیے تیرے رب کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ لا یؤمنون، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جن کے اندر ایمان کی دولت کی ایک طلب ہی نہ ہو، ایمان اور اس کے حصول کا ایک یوں سمجھیے کہ امنگ اور آرزو ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم کی مہر لگا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، سماعت کو ایک دم بند کر دیتا ہے. اب یہ لوگ نہیں سمجھتے، اور سمجھنا اور نہ سمجھنا کا عالم تو اتنا حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اگلی آیت دیکھیں، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگر ان کے پاس تمام دلائل بھی آ جائیں، ثبوت حق کے تمام چیزیں بھی آ جائیں، پورے کا پورا کلام اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھول کے بھی دکھا دے، یا آسمان سے بھی کوئی ایسی بڑی بھاری نشانیاں اتار کے بھی دکھا دے، جو چیزیں یہ دیکھ لیں، حتی یروا العذاب العلیم، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. مگر اس وقت ایمان لانا نافع نہیں ہوتا نا، معتبر نہیں ہوتا. جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہوا، ابھی آپ نے کل ہی پڑھا، غرق ہو گیا، تب کیا بول رہا تھا وہ؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، آیت نمبر 90 جو ہم نے کل اختتام کری ہے، 90 رکو، کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، غرق ہوتے ہوئے اس کے یہ کلمات ہیں، اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں. اللہ نے آگے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب ایمان لا رہے ہو تم، وقد عصیت قبل، تم اس سے پہلے معصیت کی زندگی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وکنت من المفسدین، تم رہے مفسدوں میں، فاسد میں. فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تمہاری باڈی کو نجات دے دیں گے، یہ گلے گی نہیں، سڑے گی نہیں، یہ ہمیشہ سے تمہاری جو باڈی ہے، لاش ہے، اس کو پانی بھی قبول نہیں کرے گا، یہ محفوظ رہے گی. لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تم ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو جاؤ، تم موجب عبرت بن جاؤ گے، عبرت کا نشان بن جاؤ گے. لوگ تمہیں دیکھ کر، تمہاری اس دولت کے گھمنڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تمہاری دولت کو دیکھ کر عبرت پکڑیں گے کہ یہ وہ شخص تھا جس کی دولت کے اور معیار کے اور یوں سمجھیے کہ اقتدار کے کنڈے جو ہیں وہ زمین میں گڑ گئے تھے، لیکن آج کس طرح پڑا ہوا ہے، لوگ مسالے لگا کے اس کو زندہ کر رہے ہیں. لمن خلفک آیہ، یہ اس وجہ سے ہوا
کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم اس کا یہ حشر کر دیتے ہیں. آج تم نہیں مرو گے، آج تم مرنے کے باوجود روئے زمین کے لیے زندہ ہی رہو گے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور کثیر تعداد لوگوں میں سے ایسی ہے جو ہماری آیات سے تغافل برتتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں. اسی طریقے سے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ، اب لوگ جتنے بھی یہ لوگ دلائل دیکھ لیں، جتنی بھی نشانیاں دیکھ لیں، جتنی بھی آیات الہیہ دیکھ لیں، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی جب تک کہ عذاب، اپنے دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، اور نہیں ہوا ایسا کبھی بھی کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کو نافع ہوتا ہو عذاب کے بعد، یعنی فنفعها کہ ان کو نفع مل جائے، عذاب الہی شروع ہو جائے اور اب وہ ایمان لائیں تو ایسا ایمان لانا ان کو نفع بخش ثابت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے. یعنی یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے کسی بھی قوم پر، اب وہ قوم چاہے ایک نہیں لاکھوں بار توبہ استغفار کرے، روئے پیٹے، اللہ تعالیٰ عذاب واپس نہیں پھیرتا. یہی بات دیکھیں یہاں فرمائی جا رہی ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا مگر الا قوم یونس، مگر قوم یونس کے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. ایسی کون سی قوم گزری ہے جس پر عذاب الہی بظاہر اپنی آنکھوں سے قوم نے دیکھا اور عذاب الہی واپس ہو گیا ہو کچھ عرصے کے لیے، اور ان کو اللہ کی طرف سے یوں سمجھیے کہ فریش لیز آف ایگزسٹنس مل گئی ہو؟ ایسی کون سی قوم ہے؟ یہ ایک ہی واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ سمجھیے. حضرت یونس وہ واحد نبی ہیں اللہ کے، واحد رسول ہیں، معذرت، حضرت یونس واحد رسول ہیں اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا. نینوا کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، وہاں انہوں نے دعوت دی، تبلیغ دی. قوم نے وہی معاملہ کیا جو بقیہ رسولوں کے ساتھ کرا، انکار کر دیا، اڑ گئے، جم گئے، اور ظاہر بات ہے زدم زدہ میں آ گئے. اور حضرت یونس حمیت دین کے لیے، یعنی دین کی ایک حمیت اور غیرت تھی، اس وجہ سے وہ ان کو بول کر نکل گئے کہ اب جو ہے تم پر 3 دنوں میں عذاب آئے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس وہ بول کے نکل گئے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ابھی تک جانے کی اجازت نہیں ملی تھی. دیکھیں رسول کا معاملہ الگ ہوتا ہے، نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے. رسول ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، جب تک اللہ کے یہاں سے ایکسکلوزیو پرمیشن نہ ہو، ایگزیکٹو پرمیشن نہ ہو، تب تک رسول اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. نبی کا معاملہ مختلف ہے. اسی وجہ سے سیرت میں آتا ہے، ہجرت کے واقعات میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے ساتھیوں کو روانہ کر دیا تھا مدینہ، آپ کو پتہ ہے، اور مدینہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت محمد کا جانا ابھی رہتا تھا. وہ مکے کی سرزمین میں تھے، اور بار بار حضرت ابو بکر حضور سے پوچھتے بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کب چلیں؟ اونٹنیاں تیار ہیں، میں نے ان کو فروا کر کے رکھا ہوا ہے، کھلا پلا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ مدینہ تک آرام سے ہمیں انشاءاللہ لے کر چلے جائیں گی. لیکن حضور انتظار میں رہتے تھے، انتظار میں، کیونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی ایکسکلوزیو پرمیشن نہیں تھی، لہٰذا حضور بعد میں گئے ہیں. تو یہ حمیت دین کا ایک جو ان کے اندر جوش تھا حضرت یونس، اس وجہ سے وہ تو نکل گئے، پیچھے رہ گئی قوم. اب جب قوم یہاں رہ گئی اور 3 دن کے اندر اندر وہ عذاب الہی آنا شروع ہو گیا اور قوم نے دیکھ لیا کہ عذاب اب ایک دم سر پر ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ساری کی ساری قوم جو ہے روئے، چلائے، پیٹے اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا شروع ہوئے. سارے بچوں عورتوں کو لے کر کھلے میدان میں آ گئے، سب نے دعائیں کری، ہاتھ اٹھا لیے، اور وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے وہ عذاب الہی ہٹا دیا. یہ واحد قوم ہے، حالانکہ عذاب کے شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ واحد قوم ہے کیونکہ جو رسول تھے ان کی طرف، ان سے ذرا اس معاملے میں نظر انداز ہو گیا یہ معاملہ کہ عذاب الہی سے پہلے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. لہٰذا جو ان کے رسول کی طرف سے ڈیبٹ ہوا ہے وہ درا حقیقت ان کی قوم کی طرف کریڈٹ ہو گیا. لہٰذا وہ عذاب کچھ وقتی طور پر ٹل گیا اور ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس ایسی قوم کو مل گئی. اسی لیے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو منافع بخش ہوتا، آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، مگر قوم یونس کے.
الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. جب وہ ایمان لے آئی ایسی قوم تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں کچھ عرصے کے لیے ہٹا دیا. ومتعناہم الی حین، اور ان کو وقتی خاص یعنی موت تک ایک ساز و سامان دے دیا، عیش و عشرت اور ایک رہنے والی جگہ، ایک متاع ہم نے ان کو فراہم کر دی تاکہ جب تک وہ اپنی طبی موت نہ مریں تب تک ان پر کوئی عذاب پھر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ان کے حق میں قبول فرمایا. یہاں حسن احمد کا ایک سوال ہے کہ کین یو پلیز ٹیل دا ڈفرینس بٹوین نبی اینڈ رسول. دیکھیں بیٹا، رسول وہ ہوتے ہیں جو کسی خاص قوم کی طرف مامور کیے جاتے ہیں، کسی خاص بستی کی طرف. جیسے جناب محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے مشرکین عرب کی طرف، ان پر حق کا حق ہونا واضح کر دیا، باطل کا باطل ہونے واضح کر دیا. اس لیے ان کا جو اصل ٹائٹل ہے وہ محمد الرسول اللہ کی مانند ہے. نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول اپنی قوم کو چھوڑ کے اس طریقے سے جا نہیں سکتا جب تک اللہ کی طرف سے پرمیشن نہ ہو. نبی جو ہے اس کے معاملے میں یہ حق جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، یہ لا جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے. وہی نبی اگر کسی خاص قوم کی طرف معمور کر کے بھیج دیا جائے تو وہی نبی رسول بن جاتا ہے. تو یہ بڑا ایک بنیادی فرق ہے نبی اور رسول میں. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رسول کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ یہ واضح بات ہے، میرے اوپر ذمہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کے رہیں گے. اس وجہ سے رسول کبھی قتل بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے محمد الرسول اللہ، حالانکہ مشرکین نے بہت کوشش کری معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی کے تحت ان کو بچا لیا. اس کے علاوہ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا وہ قتل کر دیے گئے کیونکہ وہ نبی تھے. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے اور اچھا سوال آپ نے ریز کرا ہے. اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور ان قوم کی کیا حیثیت ہوتی کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو تمام روئے زمین کے جتنے لوگ ہیں سب کو ہی ایمان کی توفیق دے دیتا. لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری کی ساری قوم کو ہی ایمان کی توفیق دے دیتا. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. تو اے نبی کیا آپ لوگوں پر اس طرح زبردستی کر کے ان کو ایمان لانے کی توفیق دے سکتے ہیں؟ حتیٰ یکونوا مؤمنین، جس میں وہ ایمان ہی لے کر آ جائیں. تو کیا اے نبی آپ کے دل میں چاہے اتنی خواہش ہو ان مشرکین کے لیے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ نے تو ایک ضابطہ رکھا ہے نا، اللہ نے ایک قانون رکھا ہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو طلب ہدایت ہوگا، جس کے اندر دل میں آرزو ہوگی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اسی کو ہدایت ملے گی. جو ضد میں رہا، ہٹ دھرمی میں رہا، اپنے آپ کی تکبر اور گھمنڈ اور اکڑ میں رہا، تو اس کو آپ خود بتائیے ہدایت کیسے ملے گی، اس کو ایمان کہاں سے ملے گا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے افانتا تکرہ الناس. تو اے نبی کیا آپ لوگوں پر کیا آپ زبردستی کریں گے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں؟ چاہے آپ کی جتنی خواہش ہو، جتنا آپ کو ایک امنگ ہو کہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ آنے واحد میں سب کو، اللہ چاہے تو آنے واحد میں سب کو کر سکتا ہے، سب کو آنے واحد میں ابو بکر، عمر، عثمان جیسا کر سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اللہ نے ایک قاعدہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے ایک ضابطہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے. لہٰذا اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس آپ اے نبی دعوت دیں، تبلیغ دیں، لوگوں کو ڈرائیں، سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اور اسی طریقے سے ان کو عذاب الہی کے بارے میں سمجھائیے کہ اللہ کا جو عذاب ہے بالخصوص جہنم کا وہ کتنا سخت ہے. تو اے نبی آپ کا کام ہے دعوت اور تبلیغ دینا. تو کیا اے نبی آپ اپنے آپ کو حلقان کر دیں گے؟ افانتا تکرہ الناس، آپ کیا اے نبی اپنے آپ کو حلقان کر دیں گے، تھکا دیں گے؟ دن رات آپ نے ایک کر دیا، جد و جہد آپ کی اتنی ہے، تو آپ کیا حلقان کر دیں گے اپنے آپ کو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اور پھر بھی آپ کو اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں آپ کے اندر تو معاذ اللہ کو پہنچانے میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی. یہ تو ہم پڑھ چکے سورہ اعراف میں، فلا تکن فی صدرک حرج. اے نبی آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ حق واضح کرتے رہیے. کس کو کب ہدایت دینی ہے، کس کو کب سیدھے راستے پر لانا ہے، اور کس کو کب جہنم کا ایندھن بنانا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے. اور ہم نے اس کے لیے ایک ضابطہ رکھا ہوا ہے، قاعدہ رکھا ہوا ہے کہ جو شخص ہدایت کا طالب ہوگا اس کو ہم ہدایت دے دیں گے. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. کسی شخص کا ایمان لانا خدا کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے.
بھلے آپ جتنی کوشش کرتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایمان لے آئے گا، وہ شخص ایمان لے آئے گا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو لوگ عقل ہی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کفار پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو طلب ہدایت ہی نہیں ہوگا، جو درس قرآن سن کے بھی انسنا کر دے اور اس کے اندر اپنی زندگی کو چینج کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، اپنی زندگی کو چینج کرنے کی ذرہ بھر امنگ ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اسی قرآن، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ بقرہ میں، کہ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مطلب جو ایمان کی بھٹی ہے اس کو اجاگر کر دیتا ہے، دلوں میں ایمان پیدا کر دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ جو ہے مختلف فتنوں کا یوں سمجھیے کہ وہ شکار ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیات میں معاذ اللہ ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھیں، قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے کہ جس طریقے سے قرآن سے انسان یوں سمجھیے کہ ہدایت لینا چاہے گا اور اس کی نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، اور اگر اس قرآن کے اندر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ٹیڑھ وغیرہ نکالنے کے لیے اور اپنی پگڈنڈیاں نکالنے کے لیے ادھر ادھر کا فتنہ جنم دینے کے لیے انسان لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو ترقی دے گا۔ یہ حیرت کن کلام ہے، یہ بہت حیرت کن کلام ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ گندگی پر گندگی ڈال دیتا ہے، رجس ڈال دیتا ہے، ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو کہ عقل نہیں رکھتے۔ کہنے کو، ماننے کو، سننے کو، سمجھنے کو ڈاکٹر انجینئر کی اولادیں ہوں گی، لیکن حیرت ہے مجھے کہ قرآن مجید کی الف بھی نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ سب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، میری باتوں کو برا مت لیا کریں، لیکن قرآن مجید کی لفظوں کو سمجھیں، قرآن مجید میں غوطہ زنی کریں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، یہ بہت بیسک کتاب ہے۔ ابھی تو ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے 11واں پارہ بھی یوں سمجھیے کہ کچھ دنوں میں کنکلوڈ ہو جائے گا، تو جیسے ایسے یوں سمجھیے کہ قرآن مجید آگے چلتا جا رہا ہے، اختتام تک جاتا جا رہا ہے، آپ لوگوں پر ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ لوگوں پر ذمہ داریاں ڈبل ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ لوگ یقین کریں اللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں سے زیادہ پوچھے گا کہ تم لوگ نے اتنا قرآن مجید 4 مہینے 6 مہینے اور 1 سال تک پڑھتے رہے تو اس کا کچھ حق ادا کرا تم نے؟ ان کی آیات پر عمل کیا؟ یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور تو کرو کہ کس کا ہے آسمان اور زمین کا سب کچھ، کس کے لیے ہے ملکیت آسمان اور زمین کی۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ مند ہوتی ہی نہیں ہیں، ایمان لانے کے حق میں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ ایک نہیں ہزاروں نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جس کو نہیں ماننا ہوتا یہ سمجھ لیجئے وہ 1000 کیا کروڑوں نشانیاں دیکھ لے نہیں مانے گا، اور جس کو ماننا ہوگا وہ بغیر نشانی کے مان جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے کوئی نشانی دیکھی؟ نہیں دیکھی نا، ایسے ہی مانا نا جناب رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ ابو جہل، ولید بن، یہ اپنا سارے منافقین، عبداللہ ابن ابی، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ نشانیاں لائیں، نشانیاں لائیں، نشانیاں لائیں۔ تو انہوں نے کون سا نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لے آئے وہ لوگ؟ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے تم غور تو کرو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جو حال ہوا ہے قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، یہ سارا کا سارا معاملہ جو گزرا ہے ایسی بڑی بڑی قوموں میں، تو کیا اس معاملے کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو اے مشرکین مکہ؟ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تم ان بڑے بڑے ایام اللہ کا انتظار کر رہے ہو۔ دیکھیں یہاں لفظ آ گیا ایام الذین، اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جس پر پوری سورہ اعراف ایک طریقے سے نازل ہوئی ہے، کہ ایسی بڑی بڑی قوموں کا ایسی بڑے بڑے دنوں پر کیا حشر ہوا ہے۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون، یہ بڑی بڑی قومیں تھیں دوستوں۔ ایام الذین خلو من قبلہم، ایسے بڑے بڑے دنوں میں نسیم منسیہ ہو گئیں، تو کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ فرما دیجئے کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کس کا حشر کیا ہوتا ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ثم ننجی رسولنا، دیکھیں پھر وہی الفاظ، رسول کی بات ہو رہی ہے، تو ثم ننجی رسولنا، تو ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو، ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، کذالک، اسی طرح ہم کرتے ہیں،
حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ہمارے اوپر حق ہے، واجب ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں، ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت نوح کے ساتھ جتنے اہل ایمان تھے بچا لیے گئے، حضرت ہود حضرت صالح کے ساتھ جتنے اہل ایمان تھے سب کو بچا لیا گیا، اور عمورہ اور صدوم کی پوری بستی میں ایک صادق الایمان شخص بھی نہیں گزرا، ایک متنفذ بھی نہیں گزرا کہ جو کہ حضرت لوط کے ساتھ جاہ پناہ اختیار کر سکتا ہو، ان کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہو سکا ہو، کوئی نہیں نکلا۔ حضرت لوط اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کو لے کر نکل گئے، ان کی بیوی بھی پیچھے رہ گئی اور ان پر بھی عذاب آیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم آیات ہیں قرآن مجید کی کہ ہمارے اوپر حق ہے اہل ایمان کی مدد کرنا، لیکن کون سے اہل ایمان؟ وہ اہل ایمان جو کہ اللہ سے دوستی کا ٹائٹل جیتتے ہیں، ہمارے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں، جن کو ایمان کی الف بے بھی نہیں پتہ ہو، جو کہ اللہ سے وہ قلبی رشتہ رکھتے ہیں، اللہ سے وہ دوستی کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ محبتیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کی بات کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں آپ لوگ کہ ہمیں وہ ایمان اللہ نصیب فرمائے۔ جس طرح علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باقی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری اور وباہی پر اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن، کردار کا، گفتار کا، عمل کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن، سرحد کا ہے مومن کوئی پنجاب کا ہے مومن، ڈھونڈنے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن، ڈھونڈنے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن۔ تو قرآن کے مومن بنیے۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگوں، کہہ دیجئے اے لوگوں، کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم کو بڑا شک ہے میرے دین پر، میرے طریقے پر، میرے اس دین پر۔ یہ بڑا فیصلہ کن انداز میں خطاب ہو رہا ہے آیت نمبر 104 میں۔ یہاں بتائی جا رہی ہے ایک بات کہ حضور اکرم ایک طریقے سے فرما رہے ہیں ان اپنے مشرکین مکہ کو کہ تم پر، اگر تم مجھ پر اتنا جو دباؤ ڈال رہے ہو، مجھے پریشرائز کر رہے ہو کہ میں تمہارے دین کی طرف میں آ جاؤں، شاید تمہارا بڑا یہ گمان ہو گیا ہے کہ میں جازم نہیں ہوں، قائم نہیں ہوں اس دین پر، پورا وثوق مجھے اس دین پر حاصل نہیں ہے، تو سن لو، ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگوں تمہیں اگر میرے دین پر کوئی شک ہے، تردد ہے، کوئی فکر ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن ہاں اس معبود کی میں عبادت ضرور کرتا ہوں جو کہ تمہاری جانیں قبض کرے گا، جو تمہیں موت تک پہنچائے گا، میں اس معبود برحق کی عبادت کرتا ہوں جس کے پاس حیات اور موت کا ایک دم ضابطۂ حیات موجود ہے، جس کے پاس حیات اور موت کی ایک دم قدرت موجود ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ میں تمہاری طرح یہ لات، منات، عزا، یہ ہمول، یہ جو طرح طرح کے دیوی تم لوگوں نے تراشے میں، ان کے نہیں کر سکتا میں عبادت۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھ کو اللہ سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہی رہوں، مومن رہوں میں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو اس دین کی طرف خالص رکھوں، متوجہ رکھوں، حنیف ہو کے یکسو ہو کر اس دین میں عبادت کرتا رہوں اللہ کی۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ میں شامل ہوں مشرکوں میں سے۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہ ہم لوگ آیت پڑھیں گے آگے جا کے، لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون میں 30ویں پارے میں، کہ بھائی تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ولا تدعوا من دون اللہ، اور نہ یہ حکم ہو، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت نہ کروں، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ کہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ میرے نفع پہ یہ لوگ قدرت رکھتے ہیں، نہ میرے نقصان پر قدرت رکھتے ہیں۔ نفع اور نقصان، حیات اور موت کا مالک اور سرچشمہ ہدایت کا ذریعہ پورا کا پورا وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اے نبی بالفرض بالفرض بالفرض، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر آپ کو فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ یہ کر گزرے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حضور سے ایسی کوئی بات تو شایان شان ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ ایک بات بتائی جا رہی ہے امت کو کہ کسی اور کے دین کو فالو مت کرو سوائے دین اسلام کو، سوائے دین اسلام کو، کیونکہ دین اسلام دوستوں واحد ایسا مذہب ہے کہ آپ کے اندر جو نیچر کے، یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ نے نیچر کا ایک فطرت کا ایک عمل دخل رکھا ہے، اسی نیچر کو انسپائر کرتا ہے آپ کا دین اسلام، ہمارا دین اسلام۔
یہ واحد ایسا دین ہے جو کہ نیچر میں جو باتیں ہوں گی اسی کی گواہی دے گا، نیچر کے اگینسٹ جو بات ہوگی کبھی اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، بِضُرٍ تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ اور کون دور کر سکتا ہے؟ اس کو نہیں ہے کوئی اور دور کرنے والا سوائے اللہ کے، إِلَّا هُوَ، سوائے اللہ کے، یعنی کوئی تکلیف آئے اس کو اللہ ہی دور کرتا ہے، کوئی بھی رنج آئے، کوئی بھی غم آئے، کوئی بھی آزمائش ہے، اس کو ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی دور نہیں کر سکتی، نہ کوئی اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہیں یریدک بخیر، اور اگر اے نبی اگر وہ کوئی راحت پہنچانا چاہے، ذات باری تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش مار دے اچانک، فلا رد لفضلہ، تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کی فضل میں رکاوٹ بن جائے، اس کے فضل کو روکنے کی ذات کا ایک ذریعہ بن جائے، کوئی نہیں کر سکتا ایسا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل ڈال دیتا ہے، اپنے فضل سے مالا مال کر دیتا ہے اپنے بندوں کو جس کو چاہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑی مغفرت والا ہے، بڑا بہترین اور بڑا رحم کرنے والا، رحمت بھرا ہمارا رب ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگوں، آپ نبی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس آ گیا ہے حق تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ قرآن مجید، یہ دین، یہ شریعت، یہ احکامات تمہارے رب کی طرف سے بطور حق ہو کر تمہاری طرف آئے ہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو شخص ہدایت یافتہ ہو گیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس نے تو اپنی جان پر ہی آسانی فرمائی، اس کا نفع اسی کے واسطے رہا، اس نے اپنی جان کو ہی آسان کرا، اپنی جان کے لیے ہدایت حاصل کری۔ جو شخص بھی ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے، لیکن اسی کا معاملہ اچھا ہوا نا، اسی کو اس سے فائدہ ہوگا، اسی کی اس سے عاقبت سنورے گی، اسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے گی، اسی کے معاملے میں سارا خیر ہوگا۔ ومن ضل، اور جو شخص بیراہ رہا، قرآن مجید کی واضح ہدایات کو سمجھنے کے باوجود اندھا رہا، فإنما يضل علیہا، تو اس کا یہ عمل اسی کے ذمے ہوگا، اس کا وبال بھی بیسیکلی اسی پہ پڑے گا، اس کی جو گمراہی ہوگی وہ اسی کے اوپر پڑے گی، روز قیامت جو ہے اسی کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر کوئی مسلط نہیں ہوں، حضور فرما رہے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارا مسئول نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں۔ پہلے پارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنے سارے لوگ کس طرح جہنم کا ایندھن بن گئے، نہیں، آپ سے نہیں سوال ہوگا اے نبی ہے کہ محمد ہم نے تم کو بھیجا تھا، 60 برس تم کو زندگی دی، تو اس طرح کیسے ہو گیا کہ اتنے سارے کے سارے لوگ جو ہے جہنمی ہو گئے، نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی آپ سے نہیں سوال ہوگا کہ اتنے لوگ جہنمی کس طرح ہو گئے، ہم نے آپ کو محمد الرسول اللہ کا ٹائٹل دیا تو اتنے لوگ جہنمی کیسے ہو گئے، یہ سوال اے نبی آپ سے نہیں ہوگا۔ اور یہی سوال یہاں پہ حضور جواباً کہہ رہے ہیں، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں، مسئول نہیں ہوں۔ ہر شخص کو وہاں پہ اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہوگی کہ تم لوگ مجھے وہاں پہ اللہ کے سامنے فخر کے طور پر ملو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو دین تھا ہم نے اپنی پوری کوشش کر دی، ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اے نبی ہم نے اپنے تن من دھن کا مظاہرہ کر کے آپ کے دین کو آگے تک پہنچانے کا ذمہ ادا کر دیا، اس کے بعد بھلے تم کو جنت ملے میں خوش ہوں گا۔ اے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خوش بخت لوگوں سے خوش ہوں گے، یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، 12 ربیع الاول کے 12 دن ہم نے نعتیں پڑھ لیں، جھوم گئے، مسرت میں آ گئے اور ڈیگز لگا لیے، قمقمے لگا لیے اور طرح طرح کی عبادات کا مظاہرہ کر دیا، اور وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ کیا ہے۔ تو آپ خود بتائیے جناب رسول اللہ اس شخص پر زیادہ خوش ہوں گے جو کہ اپنی پوری زندگی کو اسلام کے طور پر لگا دے، یا اس شخص پر زیادہ خوش ہوں گے جو کہ صرف 12 ربیع الاول تک خوشیاں منائے، جس کی عبادات صرف محدود ہیں، اس پر خوش ہوں گے؟ بتائیے آپ مجھے، یہ تو بڑی پریکٹیکل بات ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اے نبی آپ اتباع کرتے رہیے، آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے، جو حکم ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کی اتباع کرتے رہیں، دعوت اور تبلیغ کا فرض منصبی انجام دیتے رہیں۔ وَاصْبِرْ، اور ظاہر بات ہے جب انسان دعوت اور تبلیغ دیتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے مشکلات کیا نہیں آتی ہیں، آزمائشیں نہیں آتی ہیں؟ آپ گلی میں بولیں بچوں کو جا کے کہ کرکٹ مت کھیلو، آپ کا خود کا اس گلی سے گزرنا محال ہو جائے گا، خود کا اس گلی سے گزرنا دشوار ہو جائے گا۔
تو یہ امت کو دینی ہے، یہ امت کیا پوری انسانیت کو اس قرآن مجید کا پیغام دینا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا انسانیت جو ہے ہم لوگوں کو چھوڑے گی، کسی بھی ایسے اہل ایمان کو چھوڑے گی جو کہ دعوت اور تبلیغ کا فرض منصبی انجام دے رہا ہو؟ نہیں، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مار پیٹ آئے گی۔ خود یہ مار پیٹ گھر سے شروع ہو جائے گی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیا ضرورت ہے عالم دین بننے کی، مولوی بننے کی؟ یہ ساری کی ساری چیزیں تو گھر سے شروع ہو جاتی ہیں، انسانیت تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، ایسی اپنے برائٹ کیریئرز کو کیوں نہیں دیکھ رہے تم، اپنی اچھی اچھی پوزیشنز کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو تم؟ علماء دین بیٹھے ہیں نا گھر میں اپنے اپنے، تو تم بھی بیٹھو اپنے گھر میں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے فتنے، یہ سب گھر سے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ساری آزمائشیں گھر سے شروع ہو جاتی ہیں، یہ ساری ملامتیں۔ اور ملامتوں پہ بڑا خوبصورت شعر ہے فیض احمد فیض کا کہ واپس نہیں پھرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزرے، تنہا پاس زندان کبھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشاہ ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسارے دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، واتبع ما یوحی الیک واصبر، صبر کریے گا پھر ان آزمائشوں پر، تکلیف پر صبر کریں، جمے رہیے، ڈٹے رہیے نبی، ان کے دباؤ کو جھیلتے رہیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ تمام حاکموں میں سب سے بہترین حکم کا وارد کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس سورہ یونس کے اختتام پر ہمیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو کہ سورہ یونس اور بالخصوص پورے قرآن مجید کا ضربہ سنام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری ان چھوٹی خدمات کو قبول کر کے جنت الفردوس میں جانے کا ایک اہم ذریعہ بنائے، اور ہماری تمام لرزشوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، ہماری تمام اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، ہمارے جو فیملی ممبرز اور ہم سارے ہیں، ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے اہل و عیال کو حاسدوں کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے، فسادیوں کے فساد سے، ظالموں کے ظلم سے، پریشانی، رنج و غم، فساد، ظلم، فتنہ اور بری نگاہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔